مہدی امام آخر الزماں پر اس کتاب میں جو سیدنا امام مہدی، اور میں نے حدیث لکھی ہے، ان کا لقب لکھا ہے مہدی الارض والسماء۔ امام مہدی صرف زمین کا مہدی نہیں، وہ زمین و آسمان کا مہدی ہے۔ اس کتاب کا نام ہے القول المعتبر فی الامام المنتظر وَأَخْبَرْتُكُمْ عَنْ هَذَا فِي جَامِعَةِ الْمُنْتَظَرِ۔ یہ دو کتابیں لکھی۔ اب میں جو بات کر رہا تھا وہ یہ، اس پر ایک مقدمہ بھی لکھا ہے فیصلہ کے نام سے، ولایت و امامت علی اور ولایت و امامت مہدی پر۔ اس غدیر خم کے مقام پر تاجدار کائنات نے، اگر آپ توجہ کریں ان الفاظ پر، تو 3 ولایتوں کا اعلان کیا۔ اس حدیث کے مضمون میں کتنی ولایتیں مذکور ہیں؟ 3۔ اللہم والی من والا، اے اللہ تو اس کا ولی بن جو اس کو ولی مانے۔ تو ایک ولایت الہی، اللہ ولی ہے۔ سب سے پہلی ولایت کس کی؟ اونچا بولیے، سب سے پہلی ولایت اللہ کی، اللہ ولی المؤمنین۔ دوسرا فرمایا من کنت مولا، جس کا میں ولی ہوں۔ یہ دوسری ولایت، ولایت محمدی۔ پہلی ولایت ولایت الہیہ، دوسری ولایت ولایت محمدی، اور تیسری فہذا علی مولا، اس کا علی ولی ہے۔ تیسری ولایت ولایت علی ہے۔ اور تینوں کو جوڑا، اور تینوں کو جوڑا اس طرز سے، اس اسلوب سے، دیکھیں نا شروع ہوتی ہے اس اسلوب سے جوڑا کہ جو ولایت علی کا منکر ہے وہ ولایت محمدی کا منکر ہے، جو ولایت محمدی کا منکر ہے وہ ولایت خدا کا منکر ہے، جو ولایت مرتضی کا منکر ہے، جو ولایت مرتضی کا منکر ہے وہ ولایت مصطفیٰ کا منکر ہے، اور جو ولایت مصطفیٰ کا منکر ہے وہ ولایت خدا کا منکر ہے۔ اب پتہ چلا کہ ولایت مصطفیٰ بھی علی سے اور ولایت خدا بھی علی سے۔ سو جس نے مصطفیٰ کی بارگاہ تک جانا ہے علی سے جائے، جس نے خدا تک پہنچنا ہے علی کے در سے جائے۔ علی کے بغیر نہ مصطفیٰ ملتا ہے نہ خدا ملتا ہے۔ اور سنیے، آپ کہہ سکتے ہیں مجھ سے، آپ کا حق ہے کہ قادری صاحب آپ نے ذوق کی بات کر دی، اس کی دلیل کیا ہے؟ میں نہ مولوی ہوں نہ ذاکر کہ بغیر دلیل کے بات کرتا جاؤں۔ میری بات سمجھ گئے نا؟ نہ مولوی ہوں نہ کہ بغیر دلیل سے نہیں۔ آپ کہا کیا مجھ سے دلیل پوچھے؟ قادری صاحب آپ نے یہ جو نظم بنایا اس کی دلیل کیا ہے؟ ہاں، آقا علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کر عرض کیا اللہم والی من والا، یہ دلیل۔ اے اللہ، پیغمبر کی دعا قبول ہوتی ہے یا رد ہوتی ہے؟ بولیے، مقبول ہوتی ہے کہ نہیں؟ مقبول ہے۔ حضور نے دعا کی ہے اللہ تو اس کا ولی بن جس کا علی ولی ہو۔ تو یہ دعا قبول ہوئی یا نہیں؟ اور فرمایا آدمن آدا ہو، اور جو علی کا دشمن ہو
اے اللہ تو اس کا دشمن بن، اور جو علی سے محبت کرے تو اس سے محبت کر، جو علی سے بغض رکھے تو اس سے بغض رکھ، جو علی کی مدد کرے تو اس کی مدد کر، جو علی کا ہو تو اس کا ہو۔ اب دعائے پیغمبر قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اگر قبول ہے دعائے پیغمبر تو پھر اللہ سن لے فتویٰ، اللہ فقط رب کائنات کی عزت کی قسم، مجھے گنبد خضرا کی قسم، اللہ اس کا ولی ہے، دوست ہے جس کا علی ولی ہے، اور جس نے علی کو ولی نہیں مانا وہ ساری زندگی حج کرتا پھرے، عمرے کرتا پھرے، داڑھی رکھ لے، کبے جبے پہن لے، تبلیغیں کرے، مسجدیں بنائے، درس بنائے، کتابیں لکھیں، واز کرے، توحید بتائے، حکم ہوگا۔ ارے تم نے پتہ نہیں سنا نہیں میرے مصطفیٰ کا اعلان غدیر خم کے مقام پر کہ رسالت سے نسبت اس کو ہے جس کی نسبت ولایت علی سے ہے، اور توحید سے بھی نسبت اس کو ہے جس کی نسبت ولایت علی سے ہے۔ جو علی کا نہیں وہ کسی کا نہیں۔ سو جو علی کا نہیں وہ کسی کا نہیں، اور جس کا مرتضی نہیں اس کا مصطفیٰ نہیں، اور جس کا مرتضی نہیں اس کا تو خدا بھی نہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ مجھ سے کوئی پوچھے آپ کون ہیں تو میں مسلکوں میں نہیں پڑھتا، بتاتا ہوں مسلمان۔ کیا بتاتا ہوں؟ مسلمان۔ کوئی مزید پہچان پوچھے فقہ کی، مسلک کی، اعتقادی فقہی پہچان پوچھے تو یہ کسی سے مخفی ہے کہ اگر کوئی پہچان پوچھے تو میں کیا ہوں؟ اہل سنت ہوں، یہ تو پتہ ہے نا سب اہل۔ اور اگر میں اہل سنت ہو کر یہ بتا رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے سنی صرف وہ ہے جس کا عقیدہ یہ ہے۔ سنی فقط وہ ہے۔ اور اس زندہ باد زندہ باد۔ اور یہ جو بات سمجھنے والی ہے سنیے، اگر جو بات میں نے کہی یہ سنیت ہے، یہ سنیت ہے، اور ایمان سے کہیو یہی شیعیت ہے یا نہیں؟ یہی شیعیت ہے، یہی سنیت ہے، تو جھگڑا کس بات کا؟ تو پتہ چلا جھگڑا سنی شیعہ میں نہیں ہے، جھگڑا خارجیت کا ہے، خارجیت کا۔ جھگڑا سنیت اور شیعیت، سنیت اور شیعیت یہ تو دونوں کربلا میں، یہ تو دونوں کربلا میں، اور خارجیت دمشق کے تخت پر ہے، دمشق کے تخت پر ہے۔ وہ بانی بدبخت جو چھری مار کر حسین کے لبوں کو کہہ رہا ہے۔ لہذا آپ کو میری تلقین ہے کہ آج کے بعد اس طرح ہو کے رہیں، اس طرح۔ اب میں بات کر رہا تھا